بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ وسیلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ توسل اور وسیلہ کیا ہے، اور توسل بالرسول آج اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان اللہ سے ڈریے اور اللہ کی طرف اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کیجیے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس لیے میں جتنی آپ محنت کوشش کر سکتے ہیں کیجیے، اور یقیناً تمہاری فلاح بھی اسی میں ہے۔ اب یہ وسیلے کا حکم اللہ خالق و مالک نے خود دیا ہے، لیکن جیسے یہ شریعت کا حسن ہے کہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں ساتھ اس کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، یہ نہیں چھوڑ دیتے کہ آپ جس طرح آپ کا جی چاہے، جس طرح آپ کا دل کرے وہ آپ کرتے جائیں۔ تو جہاں شریعت نے وسیلے کا حکم دیا ہے، وہاں جو شریعت کی روشنی میں تین صورتیں سامنے آتی ہیں جو جائز ہے وسیلہ اپنانا۔ پہلی کیا ہے؟ اسماء الحسنہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نام ہیں، ویسے تھا یا رحمان، اللہ آپ رحمان ہیں مجھ پہ رحم کیجئے، آپ رحیم ہیں آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ غفور ہیں آپ مغفرت فرما دیجئے، آپ کریم ہیں سخی ہیں آپ عطا فرمانے والے ہیں، اللہ مجھے عطا فرمائیے۔ یا رزاق، آپ رزق دینے والے ہیں، اللہ میرے پاس رزق کی کمی ہے آپ مجھے وافر مقدار میں عطا فرمائیے۔ تو اسماء الحسنہ کے ساتھ فادعوہ بہا، دعا کیجیے، اس کا تو حکم ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ دینا، کہ جیسے اللہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں، تو نیک اعمال کے وسیلے سے میری مشکلات کو حل فرما دے۔ جس طرح مشہور واقعہ ہے تین آدمیوں کا جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، تو ان تین آدمیوں نے اپنے نیک عمل کو، خفیہ نیکی کو یاد کیا تھا، اللہ وہ عمل صرف آپ کے لیے تھا، اگر وہ عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، آپ کو پسند ہے، تو اللہ خالق و مالک ہماری اس مشکل کو، جس مشکل میں ہم پھنس چکے ہیں، غار کا دانہ بند ہو چکا ہے، زندگی کے آثار ختم ہو رہے ہیں، بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کو پکارا، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر پیش کیا۔ کسی نے والدین کا کہا، اللہ میں والدین کی خدمت کرتا تھا، دودھ کا پیالہ پلایا ان کو، اولاد میرے قدموں کے ساتھ چمٹ کر بلک کر رو رہی تھی، لیکن سب سے پہلے میں نے والدین کو ترجیح دی۔ اور دوسرے نے کہا میرے پاس مزدور تھا، اس کی مزدوری پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو دے دی، اس مزدوری کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی، بہت زیادہ عروج پہنچا، مال و زر بہت زیادہ ہو گیا، اور ایک دن مزدور آیا، میں نے اس کو سب کو پیش کر دیا۔ اور تیسرے نے کہا میں برائی کے دہانے پہ قریب تھا، اللہ میں نے آپ کے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ دیا، یہ عمل آپ کو پسند ہے تو آپ ہماری اس مشکل کو دور فرما دیں۔ اور تیسری وہ یہ ہے نیک آدمی کے توسل سے دعا کروانا جو زندہ ہو، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ قحط سالی ہوگی، دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اللہ انا نتوسل الیک بنبینا، اللہ کے وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو ہم آپ کے نبی سے دعا کرواتے تھے، ہم وسیلہ پکڑتے تھے۔ کیا مطلب؟ نتوسل الیک بنبینا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وسیلہ پکڑ کے آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، آپ ہمیں بارش دے دیتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے ہیں، تو نتوسل الیک بعم نبینا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس، ان کے ذریعے وسیلہ پکڑ رہے ہیں، یعنی کہ اب وہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا موجود ہیں، تو ان کے ذریعے ہم بارش کی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ آپ ہمیں بارش دے دیں۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، اسماء الحسنہ کے ذریعے، اور نیک عمل کے ذریعے، نیک آدمی کی دعا کے ذریعے، یہ تین جائز صورتیں ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں ان سے بچنا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔